وزیر اعظم شہباز شریف عہدے کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ عوامی وزیر اعظم شہباز شریف اپنے عہدے کی تنخواہ مبلغ 8 لاکھ روپے نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس رقم کا کیا ہوگا۔ رہنما مسلم لیگ نون کے مطابق یہ پیسے کڈنی سینٹر کو عطیہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ غریب کا درد رکھنے والے لوگوں کا ایسا ہی عمل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے عہدے کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ عوامی وزیر اعظم شہباز شریف اپنے عہدے کی تنخواہ مبلغ 8 لاکھ روپے نہیں لیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون کے مطابق یہ پیسے کڈنی سینٹر کو عطیہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ غریب کا درد رکھنے والے لوگوں کا ایسا ہی عمل ہوتا ہے۔ چکوال کے محلہ نور ٹاؤن میں ایک گھر میں 6 فٹ لمبا سانپ گھس گیا، جس پر ریسکیو 1122 کو فوری طور پر مدد کے لیے بلایا گیا۔ رہائشی گھر کے بھوسے والے کمرے سے ریسکیو 1122 نے 6 فٹ لمبا سانپ 15 منٹ میں پکڑ لیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چکوال کے محلہ نور ٹاؤن میں ایک رہائشی گھر میں 6 فٹ لمبا سانپ گھس گیا، جس پر ریسکیو 1122 کو فوری طور پر مدد کے لیے بلایا گیا۔ ریسکیو 1122 نے رہائشی گھر کے بھوسے والے کمرے سے 6 فٹ لمبا سانپ 15 منٹ میں پکڑ لیا۔ حرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے سالانہ دعوت افطار اور تقسیم راشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی جمعیت علماء پاکستان کے رہنما فقیر ملک محمد شکیل قاسمی تھے، جبکہ علماء فیڈریشن آف پاکستان کے صوبائی چیف آرگنائزر پیر سید ارشد حسین اشرفی نے صدارت کی۔ پروگرام میں علماء ایکشن کمیٹی کے چیئرمین مفتی محمد حفیظ اللہ ہادیہ صدیقی، آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سمیع شیخ، پاکستان فلاح پارٹی ضلع سینٹرل کے صدر حافظ عابد خان، JUP لیبر ونگ کے صدر غلام عباس، محمد اکبر، محمد وسیم، اداکار تنویر عبدالرحمان، سینئر فوٹو جرنلسٹ شبیر احمد شاہ، احسن، جنید راجپوت اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر یحییٰ انجم، حذیفہ انجم اور ملک احسن نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ملک محمد شکیل قاسمی نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال ہے گزشتہ کی طرح آج ایک بار پھر حرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحقین، ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے امدادی راشن تقسیم کرنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ آج حرمین ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈاکٹر یحییٰ انجم صاحب مستحقین میں راشن تقسیم کریں گے، اور اس تقریب میں شریک ہیں ہمارے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید ارشد حسین اشرفی صاحب، مفتی محمد حفیظ اللہ ہادیہ صاحب، آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کے سمیع شیخ صاحب، پاکستان فلاح پارٹی ضلع سینٹرل کے صدر جناب حافظ عابد خان صاحب، JUP لیبر ونگ کے صدر جناب غلام عباس بنگلہ صاحب، اور محمد اکبر بٹو صاحب، عبدالرحمان صاحب اور دیگر شخصیات، معروف آرٹسٹ جناب تنویر جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور تنویر جانی صاحب اپنے حرمین کے پروگرام میں ماشاءاللہ ہر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ ان کی 8 سال سے تقریباً ماشاءاللہ 8 سال سے تنویر جانی صاحب حرمین ویلفیئر کے پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں امدادی راشن کا۔ یہ آگے کوئی بات کریں گا؟ جنید بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ دیگر مقررین نے بھی اپنے خطابات میں حرمین ویلفیئر کی خلق خدا کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ خبر شامل کرتے ہیں خان گڑھ سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں خواجہ منصور حسین۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔
علی پور میں مقامی آبادی کا رہائشی محسن نامی لڑکا کھیت میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اس کی بکریاں مقامی زمیندار فیاض غزلانی کے کھیت میں چلی گئیں، جس پر زمیندار مشتعل ہو گیا۔ غزلانی برادری کے زمیندار فیاض اور اس کے نوکر بلال آرائی نے بچے کو پکڑ کر مبینہ طور پر درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی۔ مقتول محسن حافظ قرآن ہے اور اس وقت روزے کی حالت میں بھی تھا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر صدر پولیس علی پور موقع پر پہنچی اور لاش کو درخت سے اتار کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے سے پوری بستی میں کوہرام مچ گیا، جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔